بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر معزز سامعین اور عزیز طلبہ، آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں. ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نورانی بھی ہے، عرفانی بھی ہے اور قرآنی بھی ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اس بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے. ابھی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بتاتے ہوئے اور حفاظ کرام کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس قرآن کو نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. محافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو. تو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو اس لیے مانی گئی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا اور پھر حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن کریم کی حفاظت. یعنی قرآن کریم کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن کریم کی حفاظت کرنا. اتنی بڑی صفت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو اپنے بندوں کو دیا ہے. جو صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہ صفت اگر اپنے بندوں کو دے دے تو وہ بندہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے. وہ حافظ جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے. تو ایک اللہ خود حافظ الذکر ہے. بات غور سے سنیے گا. حافظ الذکر، ذکر جو ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. انا نحن نزلنا الذکر جو آیا نا، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالی حافظ الذکر ہیں، یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت اپنے مخصوص بندے کو دیا، وہ حافظ صاحب حفاظ کرام ہے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے ایک حفاظ کرام کی. تو آپ تمام طلبہ حافظ بنیں گے؟ بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی، یہ اتنی بڑی فضیلت، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت اپنے بندوں کو دے دیا ہے. پھر ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تم میں سب سے بہتر، خیرکم، تم یعنی ساری انسانیت میں، ساری انسان، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے تمام مخلوقات میں سب سے افضل ایک انسان کو بنایا. اس انسان میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو آپ کو استاد بہت بہتر جو قرآن سیکھنے والے. تو آپ بھی استاد بن کے قرآن کے حافظ بن کر کے، تاکہ آپ بھی بہتر رہیے. ممکن ہے کہ اس فانی دنیا میں آپ کی اہمیت نہ ہو، ممکن ہے لوگ آپ کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں، ممکن ہے آپ کی عزت نہ دیں، ممکن ہے. لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چونکہ یہ دنیا فانی ہے. جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے میرا نام رضا الرحمان ہے. جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے تو میرا نام کچھ نہیں تھا. لیکن جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور نام رضا الرحمان رکھتا ہے، تو وفات دینے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد بھی
اور پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا ہے، آخرت میں دیتا ہے۔ تو آپ لوگ احساس کمتری کے شکار مت ہوئیے کہ سماج معاشرے میں حافظ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان کی زندگی 60 سال 70 سال 50 سال اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو 10,000 روپیہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی خواہش اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیا جائے تو دوسرے سونے کی خواہش کرے گا۔ یہ انسان کی خواہش ہے۔ ایک اولاد مل گئی دوسری اولاد کی خواہش، ایک گھر ایک عمارت مل گئی دوسری عمارت کی خواہش ہے۔ تو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس دنیا میں اگر آپ کو بدلہ بہت کچھ ایک بدلہ انعام تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ آپ کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ قرآن۔ تو قرآن کا حافظ اس وجہ سے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کی تمام کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ۔ اور یہ قرآن کریم کی اتنی عظمت ہے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اب اس کا حافظ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو اس کے حافظ بننے والے قابل مبارکباد، میں اس کو قابل مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیشہ اس قرآن کو یاد کرنے والا بھی بنا، یاد رکھے، محفوظ رکھے، اس پر عمل بھی پیرا ہو۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت مثلا دربھنگا ڈسٹرکٹ ہے، ضلع، اس کا کوئی ڈی ایم ہے، اس ڈی ایم کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی مکھیا آپ کے گاؤں کا، اس کا کوئی آس پاس میں اٹھنے بیٹھنے والا، ساتھ میں آگے پیچھے کرنے والا نا، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے نا تو اس کا جو مکھیا ہے فوراً اس کے میٹر کو حل کرتا ہے، تو یہ نسبت ہے۔ نسبت کی بنا پر قیمت کا اندازہ لگتا ہے، نسبت کی بنا پر قیمت کا اندازہ لگتا ہے۔ تو جو طالب علم قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے۔ اور جب آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک حافظ کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، اور جب اس کو یہ نسبت مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مقام بھی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن جو ہے جنت کا مانیٹر ہے، جنت کا مانیٹر ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ حافظ قرآن جو ہے اپنے 7 رشتہ دار کو جو ہے 10 رشتہ دار کو ہے نا 10 رشتہ دار کو وہ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کتنا بڑا خوش نصیب حافظ قرآن۔ لیکن یہ وہ حافظ قرآن کی فضیلت اس حافظ قرآن کی ہے، یاد رکھیے گا، اس پوائنٹ کو لوگ بہت کم بولتے ہیں۔ ایک قرآن کا حفظ کر لینا اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا، یاد رکھنا، کیا کرنا؟ یاد رکھنا، اور یاد ہی نہیں رکھنا، اس کے احکام، اس کے اندر جو کہا گیا ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو اپنے اندر لانا اور دوسروں تک پہنچانا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر 10 مقامات میں قرآن میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس حافظ قرآن کریم کی فضیلت ہے جس کی زندگی میں عمل ہو۔ ایک حافظ قرآن ہے بے عمل ہے، بدتمیز ہے، عمل نہیں ہے، برائی کرتا ہے، اب وہ اس کے بارے میں کوئی خوشخبری سنا رہا ہے کہ 10 جہنم کو لے جائے گا، مولانا غلط ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حافظ قرآن اپنے 10 رشتہ دار کو لے جائے گا جنت میں، جس کے بارے میں جہنم فیصلہ ہو چکا ہوگا، جو عمل ہوگا جس کے اندر، جو عمل سے متصل ہوگا وہ لے جائے گا جنت میں۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے اس حافظ قرآن کے لیے۔ لیکن حافظ قرآن بننے کے بعد عام طور پہ جو میرا تجربہ دیکھتا ہوں، اکثر و بیشتر اپنے مقام کو حافظ قرآن نہیں سمجھتے، حافظ قرآن کا مقام اپنے آپ کا نہیں سمجھتا۔ یہ حافظ بن گیا، اب اس کو چاہیے، اس کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا، اس کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا۔ جس کا میرا تعلق اگر ڈی ایم سے بن جاتا ہے نا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا کہ میرا تعلق ڈی ایم سے، میں کوئی میٹر ہوگا تو میرا سالو ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ۔ اب اس کا میٹر اللہ سے ہو گیا قربت، اب جو ہے اس کو ہر چیز سے بچنا لازمی ہے،
ہر گناہ سے بچنا لازمی ہے، ورنہ اس کی بہت سخت گرفت ہے۔ جب نسبت اعلیٰ ہوتی ہے تو کام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، نسبت اعلیٰ نہیں تو کام اعلیٰ کیسے ہوگا؟ تو اس کی نسبت اعلیٰ ہو چکی ہے تو کام بھی اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جس جگہ جائیے، جہاں جائیے اور جس جگہ رہیے، آپ اپنے اعمال سے، اپنے کام سے یہ ثابت کیجئے کہ ہم حافظ ہیں۔ آپ چلیے تو لوگ دیکھ کر بولے کہ آپ حافظ ہیں۔ آپ جہاں جائیے تو لوگ سمجھے کہ ہاں ایک مدرسے کا طالب علم جا رہا ہے۔ آپ کی بدتمیزی، آپ کی شرارتی، آپ کی بد تہذیبی لوگوں کو بدگمانی پیدا نہ کرے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ نہ پیدا کرے کیسا مدرسے کا طالب استاد نے کچھ نہیں سکھایا کیا، کچھ بتایا نہیں کیا۔ تو آپ چلیے، آپ بولیے، آپ جائیے تو آپ کا سلیقہ اٹھنا بیٹھنا اس انداز میں ہو کہ مدرسے کا طالب علم ایک حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن، قرآن کریم کا حافظ دل میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شخص کے سینے میں قرآن کو محفوظ نہیں کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے سینے میں قرآن ڈالتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شخص محبوب ہوتا ہے اسی کے دل میں قرآن کریم ڈالتا ہے، ورنہ بہت سارے حفاظ کرام کو آپ دیکھیں گے، حفاظ کرام جو قرآن پڑھنے حفظ کرنے والے 27 پارہ کر کے مولانا حافظ صاحب چھوڑ دیا، حافظ نہیں بن سکا، 25 پارہ 29 پارہ کر کے قرآن کریم چھوڑ دیا، حافظ نہیں بن سکا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب شخص ہے جو حافظ قرآن ہے اور اپنے محبوب بندے ہی کو دیتا ہے، لیکن محبوب بندے کا عمل محبوب ہونا چاہیے، تب آپ محبوب ہیں، ورنہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے جو ہے ورثۃ الانبیاء ہیں، تو اس انبیاء کے کرام کا جو کام ہے، جو تعلق ہے، وہ کام ہم لوگوں سے ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے استاذ کی ناصحانہ بات کو محفوظ رکھنا، عمل میں لانا، زندگی میں نافذ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے یہاں سے بہت سا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو اولاد دیا تو حافظ قرآن ایک ضرور اپنے بچے کو بنائیے۔ حافظ قرآن بنانے کی بڑی عظمت ہے، بہت زیادہ۔ اس زندگی میں ڈی ایم بھی پریشان ہے، پریشان کی نہیں ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں اپنی ڈیوٹی نہیں انجام دوں گا تو میری گرفت ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے کس کٹیا گاؤں میں جو حافظ صاحب کی پٹائی کر دیا ہم لوگوں نے، سب کو برخاست کیا گیا، اس نے اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا، برخاست، پریشان ہوا کہ نہیں؟ تو جو لاکھوں لاکھ روپے کما رہا ہے وہ بھی پریشان، جو 10,000 کما رہا ہے وہ بھی پریشان۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے مولانا کہ یہ دنیا جو آزمائش کی جگہ ہے، اس آزمائش کی جگہ میں ہر شخص کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا آپ میں سے یہ کوئی فکر نہ کرے کہ میرا حافظ بنے، میرا بچہ، میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا تو وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کیا کرے گا، کتنا کمائے گا، 10,000 میں کیا ہوگا، فیملی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ ارے بھائی، سب کی فیملی چل رہی ہے، سب جس طرح چاہ رہا اللہ تعالیٰ کھلا رہا پلا رہا۔ ایک پرندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم نہیں دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ صبح میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے پرندہ اور دن رات گھومتے پھرتے خود بھی کھاتا ہے، چڑھتا ہے، چگتا ہے اپنی غذا کو اور اپنے بچوں کے لیے بھی لاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ مدرسے کے بچے کیا کھائیں گے، کیا پکائیں، کیا کمائیں گے، کتنی تنخواہ، کتنی سیلری ملے گی، وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ پریشان کون نہیں ہے؟ کوئی لکھ کے دے دے کہ ہم پریشان نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ عصری علوم سے تعلق رکھنے والے ہوں یا دینی علوم سے تعلق، ایک تو یہ اس کی تقسیم ہی غلط ہے مولانا۔ اگر ایک ڈاکٹر بنتا ہے اور نیت اس کی صحیح ہے کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت محبوب بنتا ہے۔ ایک عالم اگر بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا علاج و معالجہ صحیح سے کر دے، کیا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ دینی اور عصری علوم کی تقسیم ہم نے کر دیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ اللہ کا بہت سارے نبی ایسے آئے جو لکڑی، خود داؤد علیہ السلام لکڑی کاٹ کے بیچے۔ یہ تقسیم ہم نے کیا اور یہ غلط طریقہ ہے۔ لہذا آپ تمام طلبہ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، علم کے بارے میں کہا گیا کہ علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، اور علم اپنے اس بندے کو دیتا ہے جو نافرمان نہیں ہوتا۔ گناہگار بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا علم نہیں دیتا، اور علم نور ہے، اور قرآن کریم تو اس سے زیادہ نور ہے، نور ہی نور ہے۔ تو قرآن کریم کا حافظ وہی بنے گا جو گناہ نہیں کرے گا، جو گناہ نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ غلطی نہیں کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ جی، محنت کریں گے، حافظ قرآن بنیں گے، جی انشاءاللہ۔ رزق کی فکر نہیں، رزق کا مالک اللہ ضامن ہے، پورے نظام کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مکہ المکرمہ میں اسلام کا جھنڈا پھہرایا تھا، وہاں سے لے کر یہ دربھنگا میں کیسے اسلام کا پرچم آیا؟
آپ لوگوں کا ممکن ہے زیادہ وقت لے نہیں جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کہی ہوئی بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ انعام وغیرہ ان کو دینا ہے دعا کے بعد. چلو ٹھیک دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا الہ العالمین ہم تمام لوگ گناہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, خطا کار ہیں. یا اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں. جن میں گناہ صغیرہ بھی ہے, جن میں گناہ کبیرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. جن میں بچے بھی ہیں, ضعیف بڑے بھی, حفاظ کرام بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے, گناہوں پر نادم ہے. اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. یا اللہ دین کا داعی اسلام کا سپاہی بنا دے. یا اللہ پر وقت نماز خشوع خضوع کے ساتھ مرد حضرات کو مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. خواتین کو گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہم تمام لوگوں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار حال ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو حافظ قرآن بنائے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا فرما دے. قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے. ہم تمام لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ اس نورانی عرفانی قرآن مجید کو قبول و مقبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.